السلام علیکم۔ یہ آج دو تصویریں گروپس میں 2 دفعہ پوسٹ کی گئی ہیں، اور تیسری ایک ویڈیو ہے جس میں کہ پانی ہے، گندا پانی، اور موٹر سائیکل والے یہ دوست گزر رہے ہیں۔ وہ ڈیفینیٹلی گٹروں کا گندا پانی ہے جس میں سے سارے گزر رہے ہیں۔ اب جب کوئی علم کی بات کی جاتی ہے تو بتا دیا جاتا ہے جناب آپ یہ فلاں بات نہ کریں یا وہ بات نہ کریں، وہ لاکھوں ہیں، کروڑوں غوث ہیں، کروڑوں کتب ہیں، کروڑوں قلندر ہیں، اور پھر آگے ان کے ماننے والے بھی کافی زیادہ ہیں۔ اب کیا کریں؟ کیا کریں؟ کیا حق بات کہنا چھوڑ دیں کہ کسی کے لاکھوں ماننے والے ہیں یا کروڑوں ہیں؟ اگر کوئی کہتا ہے میرا نام آسمان پہ لیا جاتا ہے تو ہمیں خوشی، لیکن یہ ایک تصویر ہے جس میں کوئی پل ٹائپ سی شکل ہے، اور یہ کراچی کے علاقے ڈانڈی کے کوئی مصروف سڑک پر ہے۔ اب یہ جو گڑھا بنا ہوا ہے، پہلا کام تو یہ تھا کہ سسٹم کو اس قابل ہونا تھا کہ یہ گڑھا پڑنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اگر پڑ چکا ہے اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ کیا جو غوث کتب ابدال قلندر اتاد ابرار اخیار نجبہ عقبہ، یہ ان کی ڈیوٹیاں صرف اوپر آسمانوں پہ لگی ہوئی ہیں؟ یہ دنیا میں کوئی ڈیوٹی نہیں ہے؟ یہاں جو ان کے ماننے والے ہیں ان کی دنیا میں کوئی ڈیوٹی نہیں ہے؟ اب مجھے بتائیے، اگر اس گڑھے کی وجہ سے کوئی ایک شخص بھی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے، کوئی بچہ مر جاتا ہے، اس کا خون کس کے کندھوں پر آئے گا؟ کیا ایک شخص جو کہتا ہے کہ میں اتاد ہوں یا ابرار ہوں، میں خیار ہوں، میں فرد اول ہوں، میں فرد ثانی ہوں، یا میں غوث ہوں، یا میں کتب ہوں، یا میں بدال ہوں، یا میں کوچک بدال ہوں، یا کلندر ہوں، یا کلندروں سے بھی بڑا ہوں، اور لاکھوں ماننے والے ہیں، میرے تو کروڑوں ماننے والے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ جس کو زیادہ اختیار ہے اس پر زیادہ ذمہ داری ہے؟ کیا خیال ہے آپ دوستوں کا؟ ذرا ریلیکس ہو کر بیٹھیے۔ کیا جس کو زیادہ نوازا گیا ہے کسی بھی معاملے پہ، کیا اس پر زیادہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی؟ اور مجھے یہ کہا جاتا ہے آپ اکیلے ہیں، آپ کے پاس 50-60 بندے ہیں، تو کیا میں اگر اکیلا ہوں تو کیا مجھ پر کوئی فرض نہیں ہے اصلاح معاشرہ، اصلاح انسانیت؟ کیا مجھ پر کوئی فرض نہیں ہے کہ میں نے کوئی بہتری کی بات کرنی ہے؟ اور میں نے اس سے پہلے بڑے کالم لکھے ہیں، تو کل میں نے 2 پتہ نہیں کہاں سے پرانے پڑے ہوئے تھے میرے موبائل کے اندر، تو میں نے وہاں سے پوسٹ کر دی، تو کتنے تو میں نے رکھے بھی نہیں ہیں۔ میری یہی کوشش ہے، اگر آپ میری فیس بک پر ٹائم لائن دیکھیں 2016 کے بعد، تو آپ کو ایسی ہی پوسٹیں نظر آئیں گی ساری، جب میں سمجھ کر آیا ان چیزوں کو۔ اب کیا کریں؟ کیا ایسا کریں کہ جو ندی نالے بہہ رہے ہیں ان پر جو تعمیرات ہو رہی ہیں ان کو ہونے دیں؟ پانی بارش نے تو ہونا ہے، جب اس کو نکاس نہیں ملے گا، پانی نہیں گزرے گا، تو وہ گندے پانی میں سے گزریں گے۔ ویسے اب کتنا گند سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کا بھی بڑا گند سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کا سانس لینا بھی آپ بڑا برا محسوس کرتے ہیں۔ تو وہی جو گند ہے
جب وہ ابل رہا ہے گٹروں میں یا نالیوں میں آ رہا ہے اور آپ اسی بارش کے پانی میں چل رہے ہیں تو وہ گند آپ کو نہیں لگ رہا ہے؟ تو اگر آپ اسی شعور میں رہ رہے ہیں تو کیا فرق ہے آپ میں اور جانوروں میں؟ کیا فرق ہوا شعوروں میں؟ یہ کہنے سے کہ کسی نے کوئی نور کی نہریں پکڑی ہوئی ہیں یا کوئی فلاں 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 درجے پر فائز ہے، اس کے لاکھوں لاکھوں کروڑوں کروڑوں ماننے والے ہیں، یہ مجھے کیوں سناتے ہیں؟ میں نے کیا کرنا ہے کسی کا؟ مجھے تو یہ بتائیے کہ جو کوئی لاکھوں ماننے والے ہیں یا کروڑوں ماننے والے ہیں، اتنی جماعت ہونے کے باوجود آپ نے اصلاح معاشرہ، اصلاح انسانیت کیا کی ہے؟ فلاح انسانیت کیا کی ہے؟ میں نے تو جب سے یہ دیکھا ہے گڑا پڑا ہوا، میں تو عجیب سی کیفیت ہے۔ مجھے تو خود ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہاں پر کسی بندے کی ڈیتھ ہو گئی تو میں تو اس میں سے ذمہ دار ٹھہروں گا، کیونکہ میں نے تو یہ چیز دیکھی۔ تو میں خاموش اگر رہتا ہوں تو میں وتوا صوب الحق نہیں کر رہا، میں حق کی بات نہیں کر رہا ہوں، تو اللہ پاک نے تو مجھے پوچھ لینا ہے۔ اب اس کے آگے کون بول سکتا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ اگر ہم نے آپس میں کھیلنا ہے کہ تم مجھے کتب کتب کو، میں تمہیں گوس گوس کہتا ہوں، اس کو بدال بدال کر لو، اس کو کلندر کلندر کر لو۔ جو بعد میں آئے ہیں وہ آدھے آدھے نجبہ ہو، جو آدھے آدھے عقبہ ہو جاؤ۔ جو اور کو بعد میں آئے ان کو سب کو برار کا درجہ دے لو درجہ، کیا فرق پڑا؟ لیکن کہاں رہ رہے ہو تم لوگ؟ تمہارے اندر کیوں شعور نہیں اٹھتا ہے؟ آپ میں سے جتنے دوستوں نے واش روم کے ہاتھ دھونے کے لیے، یہ عجیب سی بات لگے، شاید آپ برا بھی محسوس کریں، لیکن جن دوستوں نے واش روم کے ہاتھ دھونے کے لیے الگ صابن رکھا ہے اور دوسرا ہاتھ دھونے کے لیے الگ صابن رکھا ہے، ان کے لیے شاباش۔ اور جنہوں نے دونوں ایک ہی صابن سے گزارا کریں تو ان کی مہربانی ہے، صابن تو اتنا ہی لگنا ہے، لیکن پلیز دو صابن الگ الگ رکھیے، نہانے کے لیے الگ رکھیے اور واش روم کے ہاتھ دھونے کے لیے الگ رکھیے۔ میں تو یہ کہوں گا آپ کو، اور یہ کوئی وہم و توہم پرستی نہیں ہے، صفائی کا تقاضا ہے اور صفائی نصف ایمان ہے۔ اگر ہم لوگوں میں صفائی ہے ہی نہیں تو ہم لوگ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان مکمل ہے؟ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، میرے بس میں تو جو ہے میں کہہ دیتا ہوں۔ یہاں پر جتنے راستے ہیں، جو جس راستے کا حال ہے، اگر اس کا فنڈ کھایا گیا ہے اور وہ پورا علاقہ ہی پھر مجرم ٹھہرے گا، تو پھر جب کسی غفلت کی وجہ سے کو موت ہوتی ہے تو پھر چیختے کیوں ہو؟ پھر چیخو ہی نہ۔ تم ایک طرف رہتے نہیں ہو۔ پرابلم کیا ہے کہ تم لوگ اندھی عقیدت کے اسیر ہو چکے ہو۔ تمہارے اوپر پھندے در پھندا بنا گیا، تمہارے شریکے کی طرف سے تمہیں ناسوتی شعور میں رکھنے کے لیے، تمہیں جانوروں کے شعور میں رکھنے کے لیے۔ اور جو اقوام ہیں جنہوں نے عالم نصرت کا شعور حاصل کیا ہے کسی بھی وجہ سے، وہ بھی نہیں چاہتے کہ تم عالم نصرت کا شعور حاصل کرو۔ اگر تم برابر ہو گئے تو پھر ان کی چاکری کون کرے گا، ان کی نوکری کون کرے گا؟ پھر تمہارے جو بچے پیدا ہوتے ہیں روزگار میں جب وہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے سب کو سیٹیں تھوڑی مل جاتی ہیں، وہاں پہ ملازم ہی ہوتے ہیں نا ان کے۔ تو اگر تمہارا بھی نصرتی شعور ہو گیا کم از کم، تو تمہارے بچے پھر ان کے جا کے ملازمت تو نہیں کریں گے، غلام تو نہیں نہ بنیں گے۔ یہاں پہ تو پرابلم یہ ہے کہ وہاں پر بے شک کوئی
کوئی بھی کام کر رہا ہے یہاں آ کر اس نے بڑا سیٹھ بن جانا ہے اور باتیں بھی پھر بڑی کرے گا کہ یہ بات وہ بات یہ بات. لیکن شعور کا تقاضا ہے، انسانی شعور کا تقاضا ہے کہ اب انسانیت کو جاگنا ہوگا. اب تم کو اٹھنا ہوگا، وگرنہ یاد رکھو اللہ پاک نے فائنل فرما دیا ہے کہ اللہ پاک اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہ بدلے. کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے یہ 2 تصویریں دوبارہ پوسٹ کرنے کا، لیکن پھر بھی جہاں شعور ہے وہاں بات میری پہنچے گی. تو جہاں شعور نہیں ہے، جو ہے ہی جانور، وہ کیا میری بات کو سمجھے گا یا میری بات کو کیا سمجھیں گے. بارہا کہا ہے کہ انسانی حلیہ لینے سے کوئی انسان نہیں ہوتا. نمرود کا بھی انسانی حلیہ تھا، فرعون کا بھی انسانی حلیہ تھا، ابو جہل کا بھی انسانی حلیہ تھا، ابو لہب کا بھی انسانی حلیہ تھا. لیکن ان کے اندر جو شعور تھا وہ انسانی شعور نہیں تھا، وہ جانور سے بدتر شعور تھا. شرد الدواب تھے، وہ جانوروں سے بھی بدتر تھے. یہ جو تم اپنی ہی گلاستوں میں پھرتے ہو کو پلانہ کیے بغیر، تو بتاؤ مجھے جانوروں کو بھی اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کہاں گزر رہے ہیں، بس ٹھیک ہے گزر رہے ہیں، جو ہو رہا ہے ہو رہے ہیں. اور ایسے ہی جو دوست گزر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اصلاح کسی کو نہیں ہے. آپ کو تو سہولت دی گئی ہے سٹیزن پورٹل کی شکل میں، کیوں نہیں اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے؟ کیوں نہیں اس پر کوئی اصلاحات ریفارمز اپلوڈ کرتے؟ کیا پتہ کہاں ترقی ہو جائے. آپ میں سے جو دوست لا جانتے ہیں، جو ہمارے دوست قانون دان ہیں، پلیز بتائیے گا کیا فلاح معاشر فلاح انسانیت کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، مکافاتی عمل ہے. اگر آپ خاموش رہتے ہیں اور کچھ حادثہ ہوتا ہے تو پھر اگلے بھی خاموش رہیں گے تو آپ کے ساتھ بھی حادثہ ہی ہونا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. جو مجھ پہ تنقید کرتے ہو، میں تو کبھی کھلے دل سے میں تو تنقید کو بھی قبول کرتا ہوں. تو میں نے بارہا کہا ہے جس کے پاس جو کچھ ہوگا وہی دے گا. مجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ آسمانوں سے اوپر آسمانوں سے اوپر آسمان فلاں 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 فلاں. میں کہتا ہوں چلے جائیں گے وہاں پر بھی دیکھ لیں گے اس کو بھی، لیکن پہلے زمین کو تو دیکھ لیں، اس زمین کو تو بہتر کر لیں، اپنے راستوں کو تو بہتر کر لیں. ایک ان بیلنس جو چیز ہو چکی ہے اس کو بیلنس تو کر لیں. مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں جی فلاں لفظ فلاں لفظ. بھئی کیا ہے الفاظ؟ اس کا مفہوم واضح ہے کہ نہیں ہے؟ بس مفہوم کی بات کرو، بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اے باشعور انسانوں، اے باشعور روحو، دیکھو، سوچو، اپنے شعور کو بڑھاؤ. تمہارا شعور بڑھے گا تو تم ترقی کرو گے. اگر تم اسی شعور میں مر جاتے ہو جو جانوروں کا شعور ہے، تم جنت میں نہیں جاؤ گے جتنی مرضی کو مفت کی ٹکٹیں دے دیں. تمہیں اپنے شعور واپس لینے ہی لینے ہیں، تمہیں اپنی حاکمیت واپس لینی ہی لینی ہے، تبھی تم کامیاب ہو. اگر تم یہ نہیں کرتے ہو تم ناکام ہو. تمہاری ہر چیز ان بیلنس ہو چکی ہے. تمہیں جتنے ڈاکٹر چاہیے تھے، تمہیں جتنے انجینئر چاہیے تھے، تمہیں جتنے سائنٹسٹ چاہیے تھے، تم نے کوئی بیلنس نہیں رکھا ہے ابھی تک. اور جتنے تمہیں رکشا
چلانے والے چاہیے تھے، تم نے ان سے حد سے زیادہ پیدا کر دیا۔ یہ جو تم نے ان بیلنس کام کیا ہے، اس کو کون بیلنس کرے گا؟ تم نے جو پانی کی نکاس تھی، پانی کا نکاس تھا، جو جب تم نے وہ راستے ہی بند کیے ہیں تو پانی نے تو کہیں گزرنا ہے۔ اگر وہ نالوں سے نہیں گزرے گا تو تمہارے گھروں سے گزرے گا۔ اللہ پاک نے واضح فرمایا ہے کہ مائیں 2 سال تک بچوں کو دودھ پلائیں، 2 سال دودھ پلائیں، تو 2 سال کے بعد اگلا سٹیپ شروع ہوگا، تو گیپ 3 سال کا آٹومیٹک ہو گیا بچے کی پیدائش میں۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے 2 بچے ہیں یا 3 بچے ہیں یا ہم نے کیا، وہ تو خدا کی دین ہے۔ تمہیں دوسروں کو بھی شعور دینا ہے جو کسی بھی انسانی شکل میں ہے۔ شعور دیے بغیر، بات کیے بغیر یہ سارا کام ایسے ہی رہ جائے گا۔ اور اگر تم یہ نہیں کرتے ہو تو پھر تم کل کو گلہ شکوہ بھی قدرت پر نہیں کر سکتے۔ قدرت اپنا راستہ اپنائے گی۔ قدرت کو اس سے فکر نہیں ہے کہ تم کیا ہو۔ قدرت یہ دیکھتی ہے کہ کیا اصولوں کے مطابق چلا جا رہا ہے یا نہیں چلا جا رہا۔ تمہارے سامنے مثال ہے کہ اگر تم بہترین درخت خود لگاؤ، ایک ترتیب سے لگاؤ، تو درخت خوبصورت اگیں گے، صحیح اگیں گے۔ لیکن اگر توجہ نہیں کرو گے تو جھاڑیاں اگیں گی۔ جب جھاڑیاں اگیں گی تو ان میں کوئی پلاننگ نہیں ہوگی۔ اوپر والی کشتی ہے، اوپر والی جو تصویر ہے، جب تم صرف اپنی ذات کا نفع سوچتے ہو، اجتماعیت کی طرف نہیں آتے ہو، تو پھر جب اجتماعیت نہیں ہے تو تمہاری انفرادیت بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ یہ بات ذہن میں رکھو۔ اور میں آپ کو بارہا سمجھا رہا ہوں کہ بڑے مراقبہ جات ہیں، بڑے ورد وظائف ہیں۔ میں نے یوٹیوب پر دیکھ رہا تھا، ایسے وظائف کو 2 دن میں آنکھ کھول رہا ہے، تیسری کو 3 دن میں آنکھ کھول رہا ہے، اور گلی محلے میں اتنے کلندر گوشت کتب ابدال بھی ہیں، لیکن پھر بھی صفائی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں نہیں ہے۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے ویسے؟ یہ اتنے ورد وظائف ہو کر بھی، اتنا کچھ ہو کر بھی ہم میں صفائی کیوں نہیں؟ حالانکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو نصف ایمان اگر آپ نہیں کرتے ہو صفائی، تو نصف ایمان تو نہ ہوا، تو آپ کا ایمان پورا تو نہ ہوا۔ پھر تو کیا کرو گے پھر کل کو؟ اس لیے اپنے ان پردوں سے باہر آؤ، ان پھندوں سے باہر آؤ، تب تمہاری کامیابی ہے۔ تمہیں کوشش کرنی ہی کرنی ہے اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، تبھی تم پرسکون ہو سکو گے۔ تمہیں سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ جو تم سود ادا کرتے ہو دوسرے مالک کو، قرضے جو لیے ہیں، سب سے پہلے تو کسی طرح وہ بچاؤ، وہ پیسہ بچاؤ۔ اگر وہ پیسہ بچ جاتا ہے تو تمہارے اوپر لگے گا، تمہیں فائدہ پہنچے گا۔ دوسری کوشش یہ کرو کہ اپنی امپورٹ اور ایکسپورٹ کے درمیان بیلنس لاؤ۔ جو چیزیں تمہارے پاس اویلیبل نہیں ہیں، تیل نہیں ہے تمہارے پاس، چلو کوئی بات نہیں، لیکن تم کھانے والا جو آئل ہے وہ تو پیدا کر سکتے ہو۔ تمہارے پاس سرسوں ہوتی ہے، تم سرسوں کا تیل تو استعمال کر سکتے ہو، سرسوں زیادہ اگال اس کے تیل استعمال کر لو۔ اور اس تیل میں بھی جب تم تیل ہو اس میں تھوڑے سے ادرک کے تھوڑا سا کاٹ کر ڈال دو، اس میں سے اسمیل بھی نہیں آئے گی، تمہاری صحت بھی ٹھیک رہے گی، تم بیمار بھی نہیں ہوگے۔ لیکن اگر تم یہ نہیں کرتے ہو تو پھر بتاؤ کیا کرے گا کوئی تمہارے لیے، اور کیوں کوئی کرے؟ پھر تمہیں وہ جو کرپشن ہوتی ہے
جو تمہارا پیسہ ہے، جو تمہارا ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے، اس کو درست طریقے سے یوز کرنا ہے، تمہیں کرپشن روکنی ہے۔ اگر تم کرپشن نہیں روک پاتے ہو اور پیسہ ایسے ہی لیک ہوتا جاتا ہے، ضائع ہوتا جاتا ہے، تو تم کیسے ترقی کر سکتے ہو؟ کل کو تو تمہارے بچوں کے پاس کھانے کے لیے بھی پھر کچھ نہیں ہوگا، تو کیا کرو گے؟ تم نے تعلیمی میدان میں کوئی اصلاحات نہیں کی۔ اگلی نسلیں جو تمہاری ہیں وہ تم سے سوال کریں گی، اگر تم ان کے جواب نہیں دے پائے ہو تو پھر اعتراض بھی نہ کرنا کہ فلاں ایسی ہو گیا، فلاں ایسی ہو گیا۔ رو لو، جتنا رونا ہے رو لو۔ کیا رونے سے معاملات حل ہو جاتے ہیں؟ کیا پریشان ہونے سے صرف معاملات حل ہوتے ہیں؟ اگر رونے سے معاملات حل ہوتے ہیں تو رو لو، روتے رہو، 20 دن رو لو۔ اور اگر پریشان ہونے سے معاملات حل ہوتے ہیں تو پریشان ہو لو، 2 سال پریشان ہو لو، اس سے معاملات حل نہیں ہوں گے۔ اگر غصہ کرنے سے، چیخنے سے معاملات حل ہوتے ہیں تو غصہ کر لو، چیخ لو، جتنا چیخنا چیخ لو، پھر بھی ان بیلنس ہے چیز۔ جب تک تم بیلنس نہ لے کر آؤ ہر چیز کے اندر، تم اس ناسوتی شعور سے اٹھ کر نصروتی شعور لوگے تو تمہاری دنیا میں عزت ہوگی، تم بہترین ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد تمہارا ملکوتی شعور ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ بار بار بات کو سمجھو، اپنے جو دماغ ہے اس کے دروازے کھول کر بات کو سمجھو۔ تمہیں اپنا انرجی لیول بڑھانا ہے۔ اب رہ گئی مراقبہ کی بات۔ میں تمہیں بارہا کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مراقبہ وہ مراقبہ ہے جس میں ہم پیورٹی میں جاتے ہیں۔ ہم اپنے اندر موجود اپنی ہی انرجی کو ڈی کوڈ کرتے ہیں، اپنی انرجی کو سمجھتے ہیں اور پھر مین سورس تک جاتے ہیں۔ بتاؤ اس سے بڑھ کر کون سا مراقبہ ہو سکتا ہے؟ اور بڑی باتیں ہوتی ہیں، بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جب کچھ نہ ہوگا تو یہ جو ہماری روح ہے، جو ایک انرجی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ یہ کہاں ہوگی؟ کیا کرے گی یہ؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی سوچو تو صحیح اس بات پر۔ اگر سوچو گے تو تبھی کامیابی ممکن ہے، تم نے کوشش کرنی ہے تبھی کامیابی ممکن ہے۔ اور جو مجھے کہا جاتا ہے کہ فلاں درجے، فلاں درجے، فلاں درجے، مجھے یہ بتاؤ جب روح اپنا وہ شعور لے لے کہ جب روح الگ روح نہیں تھی، تو اب بتاؤ پھر وہ گوشت بنے گی، کتا بنے گی، بدال بنے گی کہ کلندر بنے گی؟ کیا بنے گی پھر وہ روح؟ کیا بنے وہ روح؟ بتاؤ مجھے۔ وہ جب شعور اس نے پورا لے لیا ہے تو کیسے وہ کسی کے اندر کام کر سکتی ہے؟ بتاؤ مجھے۔ سوچا کرو، پھر کہہ رہا ہوں سوچا کرو، پھر کہہ رہا ہوں سوچا کرو۔ سوچے بغیر چارہ نہیں، عملی کام کرنا پڑے گا، یاد رکھو۔ صبح کی کلاس میں ہم تھوڑی دیر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا اس قابل ہو چکے ہیں آپ کو روشنی کے جسم کہ اب جو دولت کی انرجی مومنٹ ہے یا دولت کی فریکوینسی اس کے ساتھ میچ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ صبح کلاس میں ذرا پورے ٹائم پر آیا کریں تاکہ ہم کلاس وقت پر شروع کریں، ہمارے پاس 5-10 منٹ بچیں، جو 5-10 منٹ بچیں وہ ہم کسی پازیٹیو کام میں لگائیں۔ اللہ حافظ۔